السلام علیکم ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کے خلاف شعور بیدار کرنے کے طور پر منایا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہر سال پاکستان میں تقریباً 40,000 سے زائد خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور بر وقت تشخیص نہ ہونے کی صورت میں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. بریسٹ کینسر نہ صرف خواتین میں بلکہ مردوں میں بھی لاحق ہو رہا ہے، لیکن اس کی شرح جو ہے وہ کم ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس بیماری کے بارے میں بات نہیں کرتی، بات کرنے میں عار محسوس کرتی ہیں، بر وقت تشخیص نہیں ہو پاتی، علاج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار بیٹھتی ہیں. آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں. یہ ہے کیا، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. آئیے چلتے ہیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پنک ریبن پاکستان کے CEO عمر آفتاب صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ جی، تھینک یو ویری مچ. سر، بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ چل رہا ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے. بریسٹ کینسر ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ لیکن کینسر جو ہے وہ جو ہماری جو باڈی ہے اس میں جو ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آئے جس میں کہ جو باڈی میں جو سیلز کا جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے اور جو ختم ہوتے ہیں وہ کم ہو جائے تو وہ ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اچھا. اور وہ جو ٹیومر ہے وہ باڈی کے کسی بھی ایک وائٹل آرگن پہ جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے. تو اور ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کے کیس میں یہ زیادہ تر جو ہے یہ بریسٹ کینسر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. پوری دنیا میں کتنے % خواتین کو اینولی بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں انفارچونیٹلی پورے ایشیا میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہے. یعنی پاکستان میں ہر 9 میں سے جو ایک خاتون ہے وہ بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ خواتین پاکستان میں بریسٹ کینسر کے رسک کے اوپر ہیں، جو کہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اس سے زیادہ جو اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 ایئرز ہے، کہ زیادہ تر 55 ایئر کی ایج کی خواتین کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 35 ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، ابھی ہم پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگ بچیاں ہیں، کالج گوئنگ بچیاں ہیں، 18-20 سال کی بچیاں ہیں، ان میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایک ان یوزول ٹرینڈ ہے اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھیں. سر، اگر بات کی جائے علامات کی، کون سی ایسی علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو کیمپین رن کرنے کا انفیکٹ مقصد ہی یہ ہے کہ یہ واحد کینسر ہے جس کی علامات جو ہیں وہ ساری ایکسٹرنل ہیں. یعنی کہ یہ مطلب جسم سے باہر اس کی علامات ہوتی ہیں. باقی جتنے کینسر ہیں وہ باڈی کے اندر گرو کرتے ہیں، اور اگر کوئی حادثاتی پتہ لگے تو پتہ لگے، پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ لگتا. اچھا، بریسٹ کینسر میں جو اس کی جو سمپل جو سمٹمز ہیں جن میں یہ ہے کہ جی چھاتی کے کسی حصے پہ یا بغل میں جو ہے وہ اگر کوئی گلٹی بن جائے، پھر اس کے علاوہ جو چھاتی کی جو سکن ہے اس کے اوپر کوئی ریشز پڑ جائیں، اس کے اوپر کوئی ڈمپلنگ ہو جائے، یا یہ کہ چھاتی سے کوئی ڈسچارج جو ہے وہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے سر، وجوہات کیا ہیں اگر ہم بات کریں بریسٹ کینسر کی؟ تو بالکل، ایک تو یہ کہ جو بڑی مطلب اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جی اگر آپ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے اور اوور ویٹ ہونا. اچھا، اوور ویٹ ہونا بھی؟ جی بالکل، وہ بھی ایک رسک کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اسموکنگ ہے، الکوہل کا استعمال ہے، کانٹراسیپٹیو پلز کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوڈ انٹیک جو ہم لے رہے ہیں وہ ایک کاز بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری جو فوڈ ہے جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے، پھر اسٹیرائڈز یوز ہو رہے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ جلدی اور زیادہ والیوم لینے کے لیے خوراک میں، جیسے مرغی ہے اس کو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں کہ وہ جلدی گرو کرے،
بہت ساری ایسی پرزرویٹیوس، ایڈیٹیوس، کلرز جو بہت ساری ہماری فوڈ میں استعمال ہو رہے ہیں، فوڈ کلر، وہ جی بالکل، پرزرویٹیوز بھی بہت سارے کہ جی یہ فوڈ کو وہ لمبے عرصے تک وہ صحیح رہے گی، ایکسپائر نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی. بالکل. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایف ڈی اے نے اور ویسٹ میں آئیڈینٹیفائی کر کے بہت عرصے سے جو ہے ان کو بین کر دیا ہوا ہے، اور وہ پروون ہیں کہ وہ کینسر کازنگ ہے. لیکن آج بھی اگر آپ بہت سارے ہمارے یہاں چیزیں اٹھائیں گے تو ان کے اوپر وہ جو انگریڈینٹس ہے وہ ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں. 40% جو کینسر ہے وہ پریونٹیبل ہے لائف اسٹائل چینج سے. اگر ہم آج کے دن اپنی خوراک کو ٹھیک کر لیں، ہم جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ بھی خوراک کے ساتھ اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو سٹریس ہے وہ آپ کی امیون سسٹم کو ویک کرتا ہے. آپ کا امیون سسٹم ویک ہوگا، آپ کے اوپر بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کرتی ہیں. اور پھر فزیکل ایکٹیویٹی. سر آپ نے بات کی خوراک کی کہ اپنی خوراک اچھی کریں، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ آرگینک یا خالص چیزیں اب اس طرح سے دستیاب ہیں جو پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے اب کچن گارڈننگ کی بات ہے، تو یہ بہرحال اپنی صحت کے لیے خود کچھ کوشش کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ چند سال پہلے دیکھیں تو ہماری جو دادیاں نانیاں جو ہیں وہ بہت سارا کچھ گھر میں خود کرتی تھیں. آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اپنی صحت کی وجہ سے اس پہ اچھا. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج ہے، تو اسی لیے پنک ربن جو ہے وہ ایک ہم نے ایک کال فار ایکشن جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس میں کہ ہم کچھ ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو دی ہیں ہم نے، جس میں کہ بالکل ہم یہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایسی چیزیں جو آلریڈی دنیا میں بین ہیں، جو پروون ہیں کہ جو کینسر کازنگ ہیں، کم از کم ہم ان کو تو ڈیفینیٹلی ارلیسٹ پاسبل جو ہے یہاں پہ بھی ان کو بین کر سکتے ہیں. یہ جو فیمیل ہیلتھ کے لیے، کیونکہ یہ خواتین میں ہارمونل امبیلنس کریٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ ایسٹروجن لیول جو ہے اس کو انکریز کرتا ہے، اور جو ایسٹروجن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم میموگرافی کی بات کریں، مجھے یہ بتائیے کہ کس ایج میں ایک لڑکی جو ہے شی کین آپٹ میموگرافی، یا وہ میموگرافی کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک سرٹن ایج بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایج میں آپ میموگرافی کرا سکتے ہیں. لیکن جو ارلی ڈائگنوسس کے لیے جو سٹیپس ہیں ان میں ایک تو یہ کہ 16 ایئرس کی ایج سے ایک بچی جو ہے وہ اپنا سیلف ایگزامینیشن کرے، یعنی کہ اپنی چھاتی کا وہ خود معائنہ کرے. اور وہ ایک بالکل اس کے سمپل سٹیپس ہیں. اس نے کھڑے ہو کے کرنا ہے، لیٹ کے کرنا ہے، شیشے کے سامنے کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو کوئی بھی چینج ہوگی تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی چینج اس طرح کی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک سمپل چیز ہے، اس کے لیے نہ کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. 30 ایئرس کی ایج سے کوئی 2 سال میں ایک دفعہ کلینکل ایگزامینیشن کرا لیا جائے کہ کسی ڈاکٹر سے، کسی فیمیل ڈاکٹر سے، گائناکالوجسٹ سے کلینکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کروا لیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ 40 ایئرس کی ایج سے 2 سال میں ایک دفعہ میموگرام جو کہ ایک ایکس رے ہے وہ جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. اس میں پھر اگر کوئی ارلی ایج میں بھی کوئی ایسے سمٹمز آتے ہیں یا کوئی اور فیملی ہسٹری ہے تو ارلی بھی میموگرام کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پہ ہوتا ہے. سر یہ ارلی ایج میں کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے بہت سارے ڈاکٹرز کے میموگرام نہیں کرانا چاہیے؟ واٹس دا ریزن؟ دیکھیں، نہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے تو بالکل وہ ارلی ایج میں ریگولرلی کرواتے ہیں. بلکہ جو NHS یو کے میں NHS جو ہے، جن بچیوں کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے ان کو تو وہ خود پک کر کے لے کے جاتے ہیں ہر سال میموگرام کرانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا جو رسک ہے وہ ہائی ہے. پنک ربن ہاسپٹل میں جو میموگرام جو ہے یہ جو اچھا پھر یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ 3D میموگرام ایکوپمنٹ ہم لگا رہے ہیں جو بالکل اس وقت لیٹسٹ ہے انٹرنیشنلی، اور یہ سروس جو ہے یہ فری آف کاسٹ ہوگی خواتین کے لیے. تو ایٹ لیسٹ کم از کم پنک ربن ہاسپٹل جو ہے وہ میموگرام جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرے گا. سر تھوڑی سی اگر بات کی جائے کلرز کی، ملبوسات کی، کیا یہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ایک بہت ساری متس ہیں کہ جیسے کوئی بلیک کلر اور کوئی ایسے انڈر گارمنٹس یا ڈیوڈرنٹس. یہ دیکھیں جو اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کینسر ہے وہ باڈی کے اندر
बॉडी के सेल्स और उससे ये Related है। रिलेटेड है, ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से related नहीं है। सो ये जो कुछ है, ये जो मतलब ये खुराक से तो ज़रूर रिलेटेड है, हमारी मेंटल हेल्थ से तो ज़रूर रिलेटेड है, बट ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो कोई ऐसी क्या कोई एहतियाती तदाबीर हैं जो सोने से पहले कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए? ये भी एक शायद मिसकंसेप्शन ही है। देखिए, ये इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खुराक, अच्छा, फिर ये कि कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे सोया है या ऑलिव ऑयल है या बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि कुछ अर्सा पहले तक हमारे घरों में हमारी ग्रैंड मदर्स जो हैं वो सब कुछ इस्तेमाल कर रही होती थी, तो उनको आई थिंक थोड़ा सा हमें अपनी खुराक में दोबारा से इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनी खुराक से हमें बिल्कुल एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे ये वाइट शुगर है जी, अभी जो वाइट शुगर है ये आप ऐसे समझेंगे अगर किसी के जिस्म में कैंसर सेल्स हैं जी, तो ये फर्टिलाइजर का काम करती है, यानी फूड है, दिस इज फूड, एग्जैक्टली। सो ये उसको मल्टीप्लाई कर देती है। तो अगर किसी के जिस्म में कैंसर सेल्स हैं और उसको कैंसर 2 साल में ग्रो होना है, तो ये जो वाइट शुगर है ये उसको शायद 6 महीने में जो है वो ग्रो कर देगी। सर, अगर बात की जाए एक्सरसाइजेस की, हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को भी अपने जो है ना हमें रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी चाहिए? देखिए, ओवरऑल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आप कम से कम देखें आधा घंटा एक दिन में आपको, अच्छा फिर खवातीन बहुत सारी कहती हैं देखें हम तो घर में बहुत सारे काम करते हैं सारा दिन, बिल्कुल किचन में जी बिल्कुल वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक आधा घंटा एक कंटिन्यूस, चाहे वो आप स्लो वॉक करें चाहे वो आप तेज वॉक करें, बट डेली आधा घंटा कम से कम वॉक या एक्सरसाइज जो है दैट इज हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, देखते रहिए एक्सप्रेसो।